السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ یہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس لیے آؤ قرآن سمجھو، اپنی اور دوسروں کی دنیا و آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق رحمت سے آج ہم قرآن کریم کی 28ویں سورہ مبارکہ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں مصحف کے اعتبار سے 28واں نمبر ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے اس کا 49 نمبر ہے۔ مکہ المکرمہ میں اس سے قبل 48 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ جس ترتیب کے ساتھ اس سورت سے قبل 2 سورتیں آپ پڑھ چکے ہیں، نزولی اعتبار سے بھی ان کی ترتیب یہی ہے، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص، یہ ایک ہی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں۔ 9 رکوعات اور 88 آیات پہ مشتمل اس سورہ مبارکہ کے 1454 کلمات ہیں، اور سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 6011 حروف استعمال فرمائے ہیں۔ وجہ تسمیہ القصص، تفصیل کے ساتھ ترتیب والے واقعات۔ اس سورہ مبارکہ کی 25 نمبر آیہ مبارکہ میں ایک ٹکڑا آئے گا، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، اس مناسبت سے اس سورت کا نام القصص رکھا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے اس روحانی اور وجدانی ماحول کا تذکرہ ہے۔ سورۃ النمل میں آپ کا ذکر گزرا، اس سورہ مبارکہ میں اس کی تفصیلات گزری جو پہلے نہیں گزری تھی، کہ آخر موسیٰ علیہ السلام وہ بیوی کے ہمراہ اس رات جنگل میں کس طرح پہنچے، اور وہ نبوت جب ملی تھی تو اس سے پہلے کا سینیریو کیا تھا، یہ تفصیلات اس سورہ مبارکہ میں آپ کو ملیں گی۔ دوسری وجہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہی انبیاء میں سب سے پہلے کیوں کیا جاتا ہے، اور خصوصاً ان مکی صورتوں کے اندر؟ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ انتہائی کھٹن اور دشوار حالات کا سامنا فرما رہے تھے، تو حضور کی تسلی اور تشفی کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ احوال مختلف ہیں، حضور کو تسلی دینے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے حالات یکسر مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام ان کے اشتہاری مجرم تھے، ان کا بندہ قتل ہوا تھا اور بھاگے ہوئے تھے یہاں سے، جبکہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ آپ کو تو لوگ صادق امین سمجھتے تھے، ایک محبوب پرسنالٹی تھی حضور کی ان لوگوں مکہ والوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلام تھی، جس کو آزاد بھی کروانا ان کے ماٹو میں، مقصد میں شامل تھا۔ حضور کے پاس ایسا کوئی بھی منشور نہیں تھا کہ آپ کو کسی قوم کو آزاد کروانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ فرعون انتہائی سرکش اور اکھڑ مزاج اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، جبکہ یہاں مکہ میں حضور کا جن کے ساتھ سامنا تھا ان کے اندر کم از کم فرعون جتنی اکڑ نہیں تھی۔ تو حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے حالات موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ تسلی رکھیے، حوصلہ رکھیے کہ فتح آخر حق والوں کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مقابلے میں جیت جانا، بنی اسرائیل کو آزادی دلوا کے لے جانا، یہ اصل میں حضور کو اشارہ دیا جا رہا تھا کہ آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ دیکھیے آپ سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات بہت سخت تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فتح نصیب فرمائی، تو حق ہی غالب آنے کے لیے ہے۔ میرے محبوب پریشان مت ہوئیے، ایک دن اسلام کا ہی غلبہ ہوگا۔ یہ مقاصد ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ انبیاء کرام کے قصص کے اندر شروع میں کرنے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، آپ کا علم میں ہیں، ان میں سے 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، فصاحت اور بلاغت کلام کے لیے اور ہیبت پیدا کرنے کے لیے
तौसीन मीम और इस तरह के मिलते जुलते और हुरूफ जो अलिफ लाम मीम कौफ नून काफ हा या आइन सौद हा मीम, ये हुरूफ वो हैं जिनके मुताल्लिक हमारा अकीदा है अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इनका मानी सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। तो मोस्टली जिन सूरतों के आगाज में हुरूफ मुक़त्तिआत इस्तेमाल हुए उनके मुत्तसिल कुरान करीम का तज़किरा आता है कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है। यहाँ पे भी वही उन्वान है। तौसीन मीम का तज़किरा फरमाने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़े अहकामात बयान करने वाली किताब की आयतें हैं। नतलू अलैका मिन नबई मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि, हम आप पर मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के खबरों को उन वाक़यात को हक के साथ पढ़ते हैं लिकौमी युमिनून, ईमान वालों के लिए, ताकि उनके हौसले पस्त ना हो जाएं, उनके अज़म बुलंद रहें, इस्तेहकाम और इस्तिकामत उनके अज़ाइम में शामिल रहे। इन्न फ़िरऔन अला फिल अर्ज़, बेशक फ़िरऔन ज़मीन में सरकशी करता था। फ़िरऔन, ये फ़िरऔन क्या चीज़ है? फ़िरऔन एक लक़ब था, जैसे हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सदर पाकिस्तान। जिस तरह तुर्क के लोग अपने बादशाह को खाकान कहते थे, हबशा के लोग अपने बादशाह को नजाशी कहते थे, रूम के लोग अपने बादशाह को कैसर कहते थे, ईरान के लोग अपने बादशाह को किसरा कहते थे, और इसी तरह यमन के लोग अपने बादशाह को तुब्बा कहते थे। मिस्र के लोग अपने बादशाह के लिए फ़िरऔन का लफ्ज़ बोलते थे। फ़िरऔन बेसिक नाम नहीं है, नाम इसका रामसीस था। दो फ़िरऔनों के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पाला पड़ा है। एक ये फ़िरऔन जिसका अभी तज़किरा किया जा रहा है, जिसने हजरत को गोद में लिया था, उठाया था, परवरिश की थी, घर में पाला था, इसका नाम रामसीस था। जबकि जब फतह के लिए दोबारा तशरीफ लाए हैं तो तब ये रामसीस का बेटा मिन फतह था। उस वक्त वो बादशाह था, वो भी फ़िरऔन कहलाता था, ये भी फ़िरऔन कहलाता था। तो लिहाजा फ़िरऔन बेसिक एक नाम नहीं बल्कि एक लक़ब है। फ़िरऔन ज़मीन में सरकशी करता था। वजअल अहलहा शियअन, और ये ज़मीन के रहने वालों को तबकाती तकसीम में मुंतशिर कर देता था। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर भी तबकाती तकसीम चलती है, यही तकसीम थी जो कौमों को मुंतशिर कर देती है। फ़िरऔन ने भी ये साजिश इख्तियार कर रखी थी कि उसने मुंतशिर कर दिया था लोगों को। किब्ती और सिबती नाम से इसने एक पार्टीशन रखी थी, जो मेरे हैं वो किब्ती हैं, जो मेरे मुलाजिम हैं वो सिबती हैं। यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, और ये वोट की ताकत के साथ इन पे हुकूमत करके इनमें से एक जमात को कमजोर करता था। युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, उनके बेटों को ज़बह कर देता, व यस्तहयी निसाअहुम, और उनकी लड़कियों को जिंदा रखता। साजिश ये थी कि इनके लड़के कत्ल होते रहें, एक वक्त आएगा इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, इनकी लड़कियों को हम अपने गुलाम कनीज़ें बना लेंगे या बीवियां बना लेंगे, ये सिबती लोग जितने हैं सारे के सारे हमारे अंदर दम हो जाएंगे। ये साजिश थी बनी इसराइल को मिटाने की फ़िरऔन की। ये कौन थे सिबती लोग? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये दाखिल हुए थे। 400 साल हो गए थे इस बात को। पहला 100 साल इन लोगों ने हुकूमत की। हजरत यूसुफ चूंकि हुकूमत करते दुनिया से गए मिस्र के ऊपर, पहला 100 साल इन्होंने हुकूमत की है। उसके बाद जब इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी शुरू की, शिर्क और खराफात में डूब गए और सरेआम गुनाहों में और नाफरमानी और सरकशियों में मुब्तला हुए, फिर अल्लाह करीम ने इनसे इख्तिदार छीन लिया, इनको गुलाम बना लिया। कौमें उसी वक्त गुलाम बनती हैं जब अल्लाह की नाफरमान हो जाती हैं। 300 साल हो गए थे इनको यहाँ गुलामी की जिंदगी बसर करते हुए। इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, वो फ़िरऔन था ही फसाद करने वालों में से। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ि, हम चाहते ये थे कि हम इन कमज़ोर लोगों पे एहसान करें। कमज़ोर लोगों की अल्लाह ताला खुद हामी और नासिर होते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं हम कमज़ोरों पे
احسان کرنا چاہتے تھے، اب ان کو ابلائز کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ نبوت سے سرفراز فرما کے بھجوایا جا رہا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، تاکہ ہم انہیں زمین میں امام بھی بنا دیں، پیشوا بھی بنا دیں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنا دیں۔ یہ مصر اصل میں تو ان کا ہی ملک تھا، یہ الگ بات ہے کہ 300 سال سے وہ غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں اقتدار دینا چاہتے ہیں، حکومت دینا چاہتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان، جس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے انشاءاللہ آئے گا، اور ان کے لشکروں کو دکھانا چاہتے تھے مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس بات سے وہ ڈرتے تھے کہ کسی وقت ہمارے خلاف سازش نہ ہو جائے، ہمارے خلاف لوگ اکٹھے ہو کے تو احتجاج نہ کریں۔ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہ ہو کے رہا۔ حامان بھی غرق زمین میں دھنس گیا اور فرعون بھی غرق ہو گیا، سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو دوبارہ حکومت سے سرفراز فرما دیا۔ اب وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ وجہ کیا بنی تھی، وہ جنگل میں اس رات حضرت موسیٰ کیا لینے گئے، سبب کیا تھا، وہ بیوی کیسے ملی، اب وہ تفصیلات یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف خیال ڈالا، القاء کیا، وحی فرمائی۔ یہاں وحی سے مراد یہ نہیں کہ وہ نبی ہو گئی تھی، عورت نبی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے، نبی ہمیشہ مرد ہوتے ہیں، عورت نبی نہیں ہوتی۔ وحی سے مراد سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے متعلق بھی فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی۔ تو یہاں وحی کا مطلب ہوتا ہے دل میں اللہ کی طرف سے خیال ڈالا جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، ان کا نام یوکابت تھا، ان کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 بہن بھائی تھے، بہن کا نام مریم تھا، موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے آپ کے بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا۔ یہ جو فرعون نے قتل کرنے کی سازش شروع کی تھی لڑکوں کو، یہ ہارون علیہ السلام کی پیدائش کے بعد شروع ہوئی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا سبتیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں چھپاتی پھرتی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بیٹا نصیب فرمایا ہے، تو میں کیسے اس کو جلادوں کے حوالے کر دوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان ارضعیہ، آپ اس کو دودھ پلاتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو یہ خیال ڈالا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، آپ اس کو دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو کوئی ڈر محسوس ہو کہ لوگ اس قتل کرنے کے لیے آپ کے بچے کو، کیونکہ فرعون نے کچھ جاسوس عورتیں چھوڑی ہوئی تھی جو گھروں میں بہانے سے جاتی اور دیکھتی تھی کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ فرعون کو ساری رپورٹ دیتی، فرعون فوجیوں کو بھیجتا، وہ بچے کو قتل کر دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں یوکابت کو اللہ تعالیٰ نے یہ القاء ڈالا، یہ خیال ڈالا اور فرمایا کہ جب دودھ پلاتی رہو، جب کسی قسم کا کوئی ڈر محسوس ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر سمندر میں ڈال دینا، دریا برد کر دینا، دریا میں ڈال دینا۔ اب اماں پریشان ہو گئی کہ جلادوں سے بچ جائے گا تو دریا میں اپنا بیٹا ڈال دوں، یا اللہ یہ کیسا اصول ہے؟ اللہ کریم نے پھر فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ تم نے ڈرنا ہے نہ تم نے غم کرنا ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیرے بیٹے کو تیری طرف واپس پہنچائیں گے۔ وہ قدرت کے طاقت سے اصل آشنا نہیں تھی نا، یوکابت جو تھی، ام موسیٰ جو تھی، انہیں ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اس لیے حیران ہو کے کہنے لگی اللہ دریا میں ڈال دوں پھر تو میرا بچہ ڈوب جائے گا۔ فرمایا ہم نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم تیرا بچہ واپس لوٹائیں گے، اور صرف واپس ہی نہیں لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو نبی کی ماں بن جائے گی، تو رسول کی ماں بن جائے گی، ہم رسولوں میں سے بنا دیں گے تیرے بیٹے کو۔ اب ماں نے ایک ٹوکرے میں یا صندوق میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے اللہ کی سپرد فرما دیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت یہ ہے، میں تو کہا کرتا ہوں جہاں پہ جا کے ہماری ساری امیجینیشنز ختم ہوتی ہیں، ہماری سوچوں کا اینڈ ہوتا ہے، ابھی وہاں سے تو اللہ کی قدرت شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ ٹوکرا یا صندوق جب دریا میں ڈالا گیا
وہ فرعون کے محل کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فالتقطہ آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے وہ ٹوکرا یا وہ صندوق اٹھا لیا۔ جب اس کو کھولا تو اس میں بچہ موجود تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں حکمت پتہ کیا تھی فرعون کے گھر میں موسیٰ کو بھجوانے کی؟ لیکون لہم عدوا وحزنا، ایک وقت آئے گا یہی لڑکا ان کے سر درد کا سبب بن جائے گا، ان کا دشمن بن جائے گا اور ان کے لیے غم کا سبب بن جائے گا۔ جو حالات بعد میں پیدا ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی یہ پٹے ہیں اور غرق ہو گئے ہیں اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان کے لشکر یہ خطا کار لوگ تھے۔ اب فرعون کی بیوی نے وہ بچہ اٹھا رکھا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے، یہ میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تمہارے لیے بھی۔ لا تقتلوہ، ایسا کرو اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، این ممکن ہے یہ بچہ ہمارے لیے کیسا ہی سود مند ثابت ہو، او نتخذہ ولد، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، انہیں شعور نہیں تھا، سمجھ بوجھ نہیں تھی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، غم اتنا تھا، دکھ اتنا تھا، بیٹے کو دریا کے سپرد کر کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا مینوں گھیر پین ڈے نے، وہ اصل وہ یہ کیفیت ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ دل ایسے خالی خالی، سینہ اڑتا اڑتا محسوس ہوتا ہے، یہ غم کی انتہائی آخری کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان کادت لتبدی بہ، این ممکن تھا کہ وہ غم برداشت نہ کرتی اور لوگوں کو بتا دیتی مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، اور لوگوں میرے بچے کو بچا لو، میں نے اپنا بچہ دریا کے سپرد کیا ہوا ہے۔ این ممکن تھا کہ وہ ماں آخر اپنی زبان سے یہ راز اگل دیتی، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کے دل پہ بند نہ باندھا ہوتا۔ یہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے، القلب یتقلب، دل بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کریم ہی دلوں کو سکون دینے والے ہوتے ہیں۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب آپ کے پاس آپ کا کوئی دیوانہ حاضر ہوتا تو حضور اس کے دل پہ یوں کر کے ہاتھ مار کے اس کے دل کو جاری فرما دیا کرتے تھے، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے روشن فرما دیا کرتے تھے۔ یہ سرکار کی عادت مبارکہ تھی۔ کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یوں کر کے میرے دل پہ ہاتھ رکھا، اور کئی سالوں کے بعد وہ صحابی روایت کرتے ہیں میں آج بھی اپنے دل اور سینے پہ حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ یہ دل کا معاملہ اتنا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بند باندھ دیا اس بی بی کے دل پہ، اپنے قبضے میں کر لیا اس کا دل، تاکہ وہ پریشان، اور جب دل اللہ کے قبضے میں آ جائے پھر پرسکون ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ یہ دل دنیا کی لالچوں سے، دنیا کی عداوتوں سے، دنیا کی حسد بینیوں سے آزاد کر دیجئے اس کو اللہ کے لیے۔ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، اور دل اللہ کے سپرد تب ہوگا جب دل سے نکلنے والی ہر دھڑکن اللہ 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 پکارے گی۔ پھر سمجھیے گا کہ دل کے مالک کے پاس چلا گیا۔ اب دل جانے اور دل کا مالک جانے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس بی بی کے دل پہ بند نہ باندھا ہوتا وہ یہ راز اگل دیتی۔ لتکون من المؤمنین، جب اس کا دل ہمارے قبضے میں آ گیا تو پھر ہم نے اس کو مومنہ بنا دیا، یقین کرنے والی بنا دیا۔ وقالت لاختہ، موسیٰ علیہ السلام کی اماں اپنی بیٹی مریم سے کہتی ہیں، جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، 7-8 سال بڑی تھی یہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اس کا پیچھا کیجئے۔ فبصرت بہ، وہ دیکھتی رہی، ان جنوب، چھپ چھپ کے دیکھتی رہی، میرا بھائی کہاں کہاں جاتا ہے۔ وہم لا یشعرون، لوگوں کو شعور نہیں تھا۔
وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ایک جگہ پہ رش لگا ہے، فرعون کے گھر والوں نے بچہ پکڑ رکھا ہے، دائیوں کو بلایا جا رہا ہے، کسی دایا کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کی رگوں میں کسی کافرہ کا دودھ گردش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ساری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اب بہن چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے، بالکل ایک ان نون پرسن بن کے کھڑی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کو یہ شو نہیں ہونے دیا کہ یہ میرا بھائی ہے جس کے ارد گرد تم لوگ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہو۔ اب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے حرام کیے تھے تمام دودھ اس سے پہلے۔ فقالت، اب وہ بہن مریم بولی، هل ادلکم علی اہل بیت، میں تم لوگوں کو ایک ایڈریس بتاؤں، تمہاری پریشانی دیکھے اور مجھے کیا لینا دینا۔ کمال کی وہ سیانی بچی تھی، گفتگو کر رہی ہے، کہتی ہے مجھے کیا لینا دینا تمہارے کام سے، میں تمہیں ایک ایڈریس بتاؤں، ایک گھر بتاؤں ایسا یکفلونہ لکم، جو اس بچے کی تمہاری خاطر پرورش کریں گے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس بچے کے بڑے خیر خواہ ہوں گے، پریشانی والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے بھائی جلدی کرو، ہم تو بڑے پریشان ہیں، بچہ بھوک سے بلک رہا ہے اور کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا۔ اب بہن مریم دوڑتی گھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے اماں جلدی کر، میرے بھائی کو بڑی بھوک لگی ہے، اماں جلدی کر، میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اب اماں کو لے کے یہ بہن فرعون کے محل میں جاتی ہے، ساری دائیوں کے دودھ سے منہ موڑنے والے موسیٰ جب اماں کی گود میں آئے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون بڑا خوش ہوا، کہنے لگا شکر ہے کوئی تو مصیبت ٹلی، کوئی تو مشکل حل ہوئی۔ تو کہنے لگا کہ تم ایسا کیا کرو اے دایا، تمہارے دودھ کو اس بچے نے قبول کر لی ہے، تم ایسا کیا کرو، تمہاری سرکاری خزانے سے تنخواہ لگے گی، تم آ کے اس بچے کی پرورش کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ چلتا رہا، تو ایک دن اماں کہہ رہے اب اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، جس اللہ کے نے دل کو بند باندھا تھا، جس اللہ نے دل کو مضبوط کیا ہوا تھا، اب بڑے اسٹیمنا کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ کہتی ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہاں آ کے تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں، ایسا کرو یہ مجھے دے دو، میں گھر میں اس کی پرورش کر لیا کروں گی۔ فرعون کہنے لگا لے جاؤ، گھر لے جاؤ، اس کو کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہر کام پہ اللہ غالب ہے لیکن لوگ نہیں جانتے۔ وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر چکا تھا کہ جہاں کوئی بچہ ملے اس کو قتل کر دو، واہ میرے اللہ میں تیری قدرت کے صدقے فرعون کے اسی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانے والے بھی آپ ہیں، اور ماں سے جدائی کے بعد ماں کی گود میں واپس لوٹانے والے بھی آپ ہیں۔ اب بچہ بھی پاس ہے اور سرکاری تنخواہ بھی لگ گئی ہے، گورنمنٹ کی باقاعدہ ملازمہ بھرتی ہو گئی ہیں، سرکاری محل سے پروٹوکول بھی ملتا، خادمہ بھی ملتی، کھانے کے لیے بھی اشیاء آتی اور تنخواہ الگ سے آتی۔ کس لیے؟ یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اس کی امی کی طرف اس بچے کو یعنی موسیٰ کو واپس پہنچا دیا۔ کئی تقر عینها، ہم نے اس ماں سے وعدہ کیا تھا اب وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی رہے، وَلَا تَحْزَنَ، غم بھی نہ کرے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس کو یہ بھی یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ آج سورۃ القصص کا پہلا سبق ہمیں یہ یقین کامل دے کے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین رکھو، اللہ کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں، یقین اللہ کی ذات پہ رکھو، اللہ کریم تمہاری مرادیں پوری فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے حق ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر کچھ خبریں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون سرکشی کرتا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا،
اور بنا لیا تھا اس کے رہنے والوں کو گروہ، یستضعف طائفۃ منہم، وہ کمزور کرتا جا رہا تھا ان میں سے ایک جماعت کو، یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رکھتا ان کی لڑکیوں کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور بنائیں ہم انہیں امام یا پیشوا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور بنائیں ہم انہیں وارث، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں حکومت دیں زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ، اور دکھا دیں فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان میں سے، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے خیال ڈالا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، یہ کہ دودھ پلاؤ اسے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب تو ڈرے اس کے متعلق، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس ڈال دینا اسے دریا میں، وَلَا تَخَافِي، نہ ڈرو، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غم کرو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم لوٹائیں گے اسے آپ کی طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنائیں گے اسے رسولوں میں سے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہو جائے ان کے لیے کسی وقت میں دشمن اور غم کا سبب، إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بے شک فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اور کہنے لگی فرعون کی بیوی، قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، ٹھنڈک بنا لیتے ہیں آنکھوں کی میرے لیے اور تیرے لیے، لا تقتلوہ، نہ تم قتل کرو اس بچے کو، عسیٰ، امید ہے، ان ینفعنا، کہ وہ فائدہ دے ہمیں، او نتخذہ ولدا، یا بنا لے ہم اسے اپنا بیٹا، وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھ نہیں رہے تھے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی، ان کادت، قریب تھا، لتبدی بہ، کہ وہ ظاہر کر دیتی اس بات کو، لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کے دل پر بند نہ باندھا ہوتا، لتکون من المؤمنین، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں، ایمان لانے والوں میں، وقالت لأختہ، اور وہ ماں کہنے لگی ان کی بہن سے، قصیہ، پیچھا کرو اس کا، فبصرت بہ، وہ دیکھتی رہی، عن جنوب، کسی طرف سے، وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں تھے، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے اس موسیٰ پر حرام کر دیے تمام دودھ اس سے پہلے، فقالت، پس وہ بہن کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ نہ بتاؤں، یکفلونہ لکم، جو اس کی پرورش کریں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے، فرددناہ الی امہ، پس لوٹا دیا ہم نے موسیٰ کو ماں کی طرف، کئی تاکہ تقر عینہا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اس کے لیے، ولا تحزنا، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کے وعدے سچ ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس
दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल फरमा लीजिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे और आपको अपनी रहमत कामिला के साथ कुरान करीम की आयत की अमली तफसीर बनने की तौफीक नसीब फरमा दें। हम अपनी सुबह का आगाज अल्लाह की तौफीक से फहमुल कुरान जैसे अजीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत अल्लाह ताला हमारे दिन के बाकी मामलात में रहमत और बरकतों का नुज़ुल फरमा दे। कुरान करीम पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने की बरकत हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दें। हमें शर शैतान, शर इंसान, बिलखुसूस अपने नफ्स की शरारतों से बचने की तौफीक नसीब फरमा दें। अल्लाह करीम हमें अपने घरों का सुकून नसीब फरमा दे। जो बेरोजगार है अल्लाह नेक रोजगार नसीब फरमा दे। जो अपनी ड्यूटियों के लिए, कामकाज के लिए घरों से निकलने वाले हैं अल्लाह खैर वाफियत से मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और खैर सलामती से शाम अपने बच्चों में वापस आना नसीब फरमा दे। जो बैरून ममालिक में हमारे बहन भाई परदेश में मुकीम है अल्लाह करीम उन परदेशियों के ईमान की, शर्मो हया की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। जुमला हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात को अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हमारी मोहताजियों को दूर फरमा के रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खोल दें। अल्लाह करीम हमें किसी का मोहताज ना फरमाए। बीमारों को शिफाए कामिला अजला नाफिया नसीब हो और अल्लाह ताला हमारे दुनिया से जाने वालों की मगफिरत फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब जो फ़हम कुरान क्लास का लेक्चर दे रहे थे, जिसे वीडियो की सूरत में यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद, नमाज और मसनून अज़कार समझ कर पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, दूसरों को भी दावत दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत अच्छी करें। कुरान समझने के लिए कुरान समझें व्हाट्सएप ग्रुप्स और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए ग्रुप्स मिसाल दीन अल मदीना मेंबर बनने के लिए 00923167983575 00923352520207।